اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام چاہنے والے خیریت سے ہوں گے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کے صدقے تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ سامعین کرام، آج بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے بڑا ہی باکمال وظیفہ ہے، جادو اور جنات کے توڑ کے حوالے سے ہے۔ اگر کسی بندے کو پتا ہو کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہے، میرے اوپر جنات کا اثر ہے، جنات کی اگر حاضری ڈلتی ہے، یعنی کہ ان کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کے توڑ کے لیے کہ جادو کا بھی توڑ ہو جائے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے تو اس کا توڑ کریں، کس طرح کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کی لارب کتاب میں جو خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کی ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے، جس کا ہم نے ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو بھی ختم ہو جائے گا، نظر بد بھی ختم ہو جائے گی، اور جنات کا اثر بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ اب وہ آیت مقدسہ کون سی ہے؟ بڑی مشہور آیات مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب رات کے وقت غلے کے اوپر رکھوالی کرتے ہیں، جو مال پڑا ہوا تھا، آپ کی ڈیوٹی تھی سرکار کی طرف سے کہ آپ نے رات کو سیکورٹی دینی ہے۔ تو کیا ہوا کہ رات کے وقت ایک چور آیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چور کو پکڑ لیا اور کہا کہ صبح بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہ مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں نہ لے کے چلنا۔ آپ نے کہا نہیں، لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے محنتیں کی، ترلے کیے، آپ نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ صبح جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کوئی آیا تھا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اس طرح کا آیا تھا، میں نے آپ کی بارگاہ میں اسے لے کر آنا چاہ رہا تھا، مگر کیا ہوا کہ وہ بار بار اصرار کی وجہ سے محنتیں کر رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو آقا نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ پھر ہوا کہ پھر دوبارہ رات کو آ گیا، وہی پرانی پوزیشن، محنتیں کی، معافیاں مانگی، چھوڑ دیا۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا ابو ہریرہ، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، دوبارہ پھر آئے گا۔ جب تیسری رات کو وہ آیا، ابو ہریرہ نے کہا کہ جو کچھ ہو جائے، مرضی ہو جائے، آج تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے میں بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر جاؤں گا ہر صورت میں۔ جب اس نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کا ارادہ پکا ہے، اب یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ بڑا ہی پیارا وظیفہ بتاؤں گا، بڑا ہی پیارا عمل بتاؤں گا، اگر تو وہ کر لے گا تو سو جانا، تیرے مال کی رکھوالی ہوتی رہے گی، کبھی تیرے مال میں چوری نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ مجھے آزاد کرنا۔ ابو ہریرہ نے شرط مان لی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ابو ہریرہ اگر رات کے وقت اپنے مال کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا یہ نظارہ تم دیکھو گے کہ آیت الکرسی کی برکت کی وجہ سے تمہارا مال محفوظ رہے گا، تم رات کو سوتے رہو گے اور آیت الکرسی تمہارے مال کی حفاظت کرے گی۔ جب چھوڑ دیا، صبح بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آقا نے پوچھا، ابو ہریرہ نے واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آنا چاہ رہا تھا مگر اس بات کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو قربان جائیں کملی والے کی شان کے اوپر۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ
اس نے بات سچی کہی لیکن وہ جھوٹا تھا، وہ شیطان تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ تب بار بار آ رہا تھا۔ تو سامعین کرام پتہ چلتا ہے کہ اگر شیطان بھی سچی بات کر جائے تو وہ حقیقت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ شیطان نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت مبارکہ ہے قرآن پاک میں جس کے پڑھنے سے نہ جانی نقصان ہوتا ہے، نہ مالی نقصان ہوتا ہے، نہ کبھی حسد ہمارے اوپر آتا ہے، نہ نظر بد ہمیں لگ سکتی ہے، نہ جنات کا حملہ ہو سکتا ہے، نہ شیاطین کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اگر اس آیت الکرسی کو 9 یا 11 بار رات کو پڑھ کے سو جائے یا اپنے ورد میں رکھے، اس کو جادو کا مسئلہ ہے تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر 9 سے 11 بار کا وظیفہ شروع کر لے تو انشاءاللہ اس کی برکت کو اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے اوپر شیاطین دفع ہو جائیں گے اور جنات ہے، انشاءاللہ اس کی برکت کی وجہ سے جنات بھی دفع ہو جائیں گے۔ جو بندہ اس کو 9 یا 11 بار پڑھے گا، اپنے معمول میں رکھے گا تو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے، نوکری کے سلسلے میں، رشتے کے سلسلے میں، باہر جانے کے سلسلے میں، اگر وہ باہر جا رہا کام نہیں ہو رہا اس کے سلسلے میں، کسی بھی مقصد کے لیے اگر کوئی شخص اس آیت الکرسی کو 40 دن 40 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ اس کے مقصد کو پورا کرے گا۔ یعنی کہ 40 بار 40 دن پڑھے، نوکری کے سلسلے میں اللہ نوکری دے گا، اگر باہر جانے کی صورت میں پڑے گا اللہ اس کو باہر بھیجے گا، اگر رشتہ اس کا نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر وہ کریں گے خدا کی قدرت سے اور آیت الکرسی کی برکت سے اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام بہت ہی پیارا یہ عمل تھا آیت الکرسی کا۔ آیت الکرسی کے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں مگر یہ چند جو اعمال ہیں میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا ہے۔ باقاعدہ اس کی ایک پڑھائی ہے، باقاعدہ آیت الکرسی کے ذریعے جادو کا ایک مکمل کاٹ ہے، جنات کی مکمل کاٹ ہے، یعنی کہ اس کا ایک مکمل علاج ہے۔ وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم آیت الکرسی کے ذریعے مزید کس طرح علاج کر سکتے ہیں اپنی جسمانی بیماری کا اور اپنی روحانی بیماری کا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت مصطفیٰ کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم وظائف میں تو لگے ہوئے ہیں مگر ہم نے سیرت مصطفیٰ چھوڑی ہوئی ہے۔ سامعین کرام سب سے بڑی چیز ہے سیرت مصطفیٰ، سورت مصطفیٰ۔ جب تک ہم سیرت مصطفیٰ کے اوپر عمل نہیں کریں گے، سورت مصطفیٰ کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہم کبھی کامیابی نہیں ہوں گے۔ نماز پنجگانہ کی باقاعدگی کریں، نماز باقاعدہ پڑھیں اور کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ آقا کریم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سامعین کرام جب میں اور آپ نماز پڑھیں گے تو کریم لجپال نبی علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو یقین جانے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو کے جائیں گے اور ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا رب العالمین سے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔